جس طرح بخار کے لیے تھرمومیٹر ہوتا ہے، ہاں جی، ذرا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ محبت میں صحیح جا رہا ہے؟ ہاں صحیح جا رہا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ جس طرح سب انسان، اتنی بات آپ کو سمجھ آتی ہے نا، یہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ایک آدمی آپ کے سامنے آیا نگاہ میں، آپ کیا کہتے ہو؟ کسی کو پریشان لگ رہا ہے، وال پریشان ہے، مردہ کھاتے رہو، پج مردہ اور آج مردہ ہو گئے ہو، اتنی دور سے مٹیاں مٹیاں ہے، خدا نے خاص کر کیا کہ تو ایک قبر پہ ہم جائیں گے، لگے نا آدمی کی شکل سے بدل گئے، صاف چہرہ کوئی چہرہ، یعنی جو شکل سے بدل گئے تو اسرائیل کی خاندان کا ہے، باقی تو چہرہ جو ہے یہ ریویل کر دیتا ہے، ظاہر کرتا ہے آدمی کے دل کی بہت ساری حالت ان لوگوں کے سامنے جو اور دل کا حال چہرے کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں۔ چہرہ ریویل بھی کرتا ہے، اگلی بات یاد رکھنے والی ہے، چہرہ ریویل بھی کرتا ہے اور چہرہ کنسیل بھی کرتا ہے۔ ایسا تو خیال چہرہ کہ وہ ایک آدمی آیا مکڑ بن کے بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ چھری رکھتے ہوئے اندر، اچھا کہ وہ دیکھتے ہیں کوئی مرغی چیزیں بتا دے تو ویسے بیٹھا ہوا عبادت کرتا ہوا، بگلا کھڑا ندی کنارے کہ رام رام رام، ایک مچھلی جو بھیجیو میں مانوں تجھ کو رام۔ مچھلی بولے رام سے رام رام رام، اس موزی کو ماریو تب ہم جانے رام، اور رام کہے دونوں سے تم دونوں جھوٹے، رام سے مانگو رام کو پھر کچھ اور کہو، تم تو آپ ایک دوسرے کا جھگڑا کر رہے ہو کہ بگلا کہتے ہیں مچھلی کھاؤں گا، مچھلی کہتے ہیں بگلے سے بچا، تو پہلے تو میرے سے محبت میری مانگو نا، پھر بات آپ نے کر لینا، تو محبت کی کہانی سمجھ آ جاتی ہے سوال کرنے والے سے۔ محبت والے کی آنکھ میں پتہ چل جاتا ہے، دل افسردہ، لب خشک، آنکھیں ہیں پرنم مگر مسکرایا چلا جا رہا ہے، محبت والا ہے، دل افسردہ ہے، لب خشک ہے، آنکھیں پرنم ہے، روتا جا رہا ہے، بے سبب روتا ہے اور بے وجہ ہنستا ہے، پتہ چل جاتا ہے اس کو۔ مطلب یہ باتیں جو ہے نا یہ جاننے والے جانتے ہیں کہ محبت ہو گئی ہے، اپنا گل کھلا گئی ہے، تو اس کا چہرہ یہاں ہو جاتا ہے۔ محبوب عام طور پر چہرے پر لکھ جاتا ہے تماشے سارے، شب بیداری پتہ چل جاتی ہے، دن کی واقعات پتہ چل جاتے ہیں، تو چہرے پتہ چلے کہ آدمی کدھر کو جانے والا ہے، کور گشنا ہے، اگر کور گشنا پتہ چل جاتا ہے کدھر جا رہا ہے، تو یہ سارا واقعہ چہرے کو لکھا جاتا ہے، صحیح جا رہا ہے یا غلط جا رہا ہے اس میں کوئی فرق پڑتا ہے، کیونکہ جس کو محبوب یاد ہے وہ صحیح جا رہا ہے، چاہے بازار آپ سودا لینے جا رہا ہو تو صحیح ہے، ہر وقت محبوب کے گھر نہیں جانا، کبھی سبزی بھی لانی ہے، کبھی سودا بھی لانا ہے، کبھی واقعات بھی جانا، دفتر بھی جانا، حاضری بھی لگانی ہے۔ محبوب جو ہے ارادے کا رخ بتانا، ارادہ ایک رخ کا ہو جائے تو محبوب ہی محبوب ہے، تو محبوب کا سفر فزیکل نہیں ہے، یہ کیمیکل کا ہے، انٹرنل ہے، اسپرچل ہے، خیال ہے، ارادہ ہے، اندر کی بات ہے، اور محبوب معلم ہوتا ہے، معلم ہوتا ہے وہ خیال جو تمہارے اندر ہم حال رہے۔ عام طور پر تمہاری زندگی کا معلم کون ہے؟ وہ خیال جو تمہارا ہم حال رہے، اور پھر وہی خیال جو ہے نا وہ تمہیں چلاتا ہے، جب تم دیکھتے ہو خیال ٹوٹ رہا ہے پھر تم سمجھے غلطی ہوگی، اور یہ خیال بڑی طاقتور شے ہوتا ہے جو کسی کا دیا ہوا معلم، کسی پیر کا یا محبوب کا دیا ہوا، اور یہ خیال بالکل تیز رفتار ہوتا ہے، اور آپ غلط کرنے لگ جاتے ہو، میرے سامنے تو ہو نا، پیر سامنے ہو تو اس کی غلطی کر لے تو کیا ڈالے گا، تب پتہ چلے گا، لیکن یہ خیال ایسا ہے کہ ذرا اس کے علاوہ چل پڑو خیال فوراً ٹوٹ جائے گا، تم دیکھو کھوکھلے ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا بچے کچھ نہیں ہوا، کہتے بہت کچھ ہو گیا، بیڑا گھر یہیں پر ہوا، بیڑا گھر اب یہ بھی ہو گیا، کہتے اب یہ بھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، کہتا تجھے نہیں پتا، استغفار پڑے گا، وہاں چلائے گا، چیخے گا، اللہ یا سرکار میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایسی تھی کہانی تو میں مکئی کے مسئلہ آتا رہتا ہوں کہ لٹ جانے والی کہانی، اور ایک آدمی تھا درویش، بڑا درویش تھا اور نیک صورت تھا، نیک سیرت تھا، درویش تھا، درویش ہوتے ہیں، اس کا چرچا ہو رہا تھا اسی شہر میں، یہ کہانی سنی سنائی ہے پہلے بھی، اسی شہر کے اندر ایک اور تاجر تھا، تاجر کہ دوبارہ سنانے کی کچھ لوگ دیا ہے، ایک تاجر رہتا تھا، تاجر نے اس کی ایک بیوی تھی،
تاجر کہتا ہے میں جب باہر جانے لگا تو پیچھے اس کی بیوی سے میں کہاں رکھ کے جاؤں اس کو، میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، 2-4 مہینے لگ جائیں گے. اس نے کہا میں درویش جو بھائی ہے دوست ہے ہمارا تمہیں صاحب ہے اس کے یہاں رکھ دو. تو درویش عبادت میں لگا ہوا تو بیوی کو اس نے کہا اندر بیٹھ جاؤ، اس کی بیوی کو تو اپنے پردے میں کام کرتی ہے، وہ اندر رہے گا، باہر محفل میں رہا، دعا سجدہ سلام کرتا رہا. ایک دن اس کو پانی کی ضرورت پڑی درویش کو، اندر سے کہا کہ بند، اس کو کہا آواز پانی دو. اس بیچاری نے پانی دیا، اس کا ہاتھ اتنا سا باہر نکلا. اب درویش کی نگاہ صرف ہاتھ پر پڑی، بس آنند فانند ہاتھ سے اس نے بندہ بنا لیا. جس کا یہ ہاتھ کی شکل کیسے ہوگی؟ وہ سارا حوث چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں، حوث کی تصویر بناتی ہے اور شکل خوبصورت ہے، بدصورت ہے، آگے کہانی حوث کی ہے. اس کا استعمال کیا بندے کا، عورت ہے اس کے ساتھ استعمال شادی ہے، وہ سارا حوث پیدا ہو گیا. محبت جو ہے وہ پرستش کی بات تک ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ پرستش کی حد تک دیکھا، چیتن ہو گیا، پاکیزہ ہو گیا. اور اگر نفس کے اندر گنجائش پیدا ہو گئی تو پھر وہ محبت ختم ہوگی، ساری جانوریت پیدا ہوگی، باہر واقعات ہو رہے. تو پھر اس نے مطلب دیکھا ضرور نقشہ بنایا کہ یہ عورت ہے کیسی خوبصورت ہوگی. اتنا کرنے ہی تھا تو اس نے درویش نے خود ہی اندر سے چیخ ماری، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا. وہ سارا جو تھا نا اندر سارا اولادی طاقت غائب ہو گئی، اور روحانی طاقت غائب ہو گئی ساری. چیخ مار کا ایک طرف ہو گیا، کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا. اپنے سے کپڑے شپڑے پڑے، لٹ گیا، برباد ہو گیا. شہر کے اندر ہی بدلے میں گاڑی کے اندر ہی لٹ گیا. اتنی خیال کیا کہ یہ کون سی ہوگی لڑکی، کیسی خوبصورت ہوگی. اور پھر اس کا سفر شروع ہو گیا. کئی سال بزرگوں کے پاس جائے، خانقاہوں میں جائے، ادھر جائے کہ میں ریہیبلیٹیٹ کرو مجھے. ریہیبلیٹیٹ جانتے ہو آپ لوگ، آپ کے ڈائریکٹر سیکٹر ہوتے ہیں کہ دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرنا، ری انسٹیٹ کرنا. تو کوئی نہیں ملا. کسی نے کہا تیری کو منزل مشکل کیا ہے تو فلاں علاقے میں جا تو جو بات مل جائے گی. وہاں بندہ ہے، کہا اس آدمی کے ساتھ گیا. اس آدمی کی بات دیکھا تو عجیب منظر دیکھا. یہ صوفی آدمی تھا، وہ کوئی ایسا مطلب صوفی بھی نہیں تھا. اس کے بعد دیکھا تو کہ چھوٹا سا لڑکا وہاں پر بیٹھا خوبصورت، اس کو شراب پلا رہا ہے اور اس کی گود میں بیٹھتا ہے اور وہ اس سے پیار کرتا ہے. یہ میرا کیا ریہیبلیٹیٹ کرے گا، یہ تو آپ ہی کچھ مجھے کیڑا سا بندہ لگتا ہے، پریشان حال ہے مجھ سے زیادہ. جانے لگا وہاں سے. دیر کے بعد صوفی صاحب ادھر آ جاؤ، صوفی صاحب ہے. انہیں ایک نگاہ کی، صوفی صاحب بحال ہو گئے، آپ مرتبے پہ آ گئے. صوفی صاحب یا شیخ میرا کام ہو گیا، مبارک ہو، مبارک، آپ کو بڑی مہربانی ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ انہیں کہا بات یہ ہے بے وقوف صوفی، بات یہ ہے کہ یہ ہے میرا بیٹا اور میں اس سے پیار بھی کرتا ہوں. کوئی اعتراض تو نہیں ہے تمہیں؟ بیٹے سے پیار کرتا ہوں. اور یہ شراب نہیں شربت ہے، بالکل خالص ہمدرد کا. اچھا یہ میں شربت پی رہا ہوں. اور جو تم نے دیکھا، اور تم نے کیا دیکھا کہ میرا یہ حال ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ بدلے میں. اسے کہا ایسا کرتے کیوں ہو؟ شراب لگ رہی ہے، یہ لگ رہا ہے، وہ لگ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ اپنی بیوی میرے پاس سے چھوڑ جائیں. تیرا پکڑ کے لوگ بیویاں چھوڑ جائیں، تجھے اڑا کے رکھ دیا. اور میں ایسا میں دفاع رکھا ہوا ہے کہ کوئی مجھ پر باہر ہی نہیں کرے، کوئی بیوی نے چھوڑ جائے تاکہ ازمائش میں نہ پڑ جاؤں میں. تو یہ ہوتا ہے کہ اب بعض اوقات ازمائش کیسے آ جاتی ہے؟ خیال سے انسان ٹوٹ جاتا ہے. خیال آیا، سارا فکر ٹوٹ کے غرق ہو گیا. صرف خیال آیا. اور خیال کی کہانیاں بڑی بڑی ڈریشن لکھی ہیں. ایک تھا راجا، شام کی کہانیاں کے وقت آ گیا. راجا کی میں نے کہانی سنائی. راجا ہندو ہوتے ہیں، اچھا عام طور پر راجا گلی میں سے گزر رہا ہے، گلی میں سے اوپر چھت پر دیکھا خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے. ہندو راجا کے دل میں خیال آیا اس کو رانی بنانا چاہیے. اور پھر دیکھا وہ میری رانی تو زندہ ہے، یہ تو بہت برا خیال آ گیا. 2 شادی کی اجازت تھی ہندو کے اندر. وہ گیا اپنے گرو کے پاس. ایک گرو مہاراج برباد ہو گیا، میں میرا ٹوٹ گئی خرچ ہے، میری میری ضائع ہوگی، برباد ہو گئی کہ میں نے ایسی خواہش کی تھی کہ وہ لڑکی ہے نا. گرو نے کہا یہ تو بہت برا کیا ہے، تو بیٹی ہوتی ہے، جنتا تو بیٹی ہوتی ہے، پرجا ہے، اور پرجا کے لیے راجا کا یہ خیال بہت برا ہے. اب تو سیدھا ہی سیدھا جائے گا دوزخ میں. اس نے کہا بچاؤ کسی طریقے سے. انہوں نے کہا یہ بچنا بڑا مشکل ہے، اس کی ایک صورت ہے، ہمیشہ رہنے والے دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تو یہاں پر ہی چل جا زندہ، تاکہ آئندہ تجھے کوئی سہولت ہو. اس نے کہا یہ منظور ہے مجھے. تو چتا روشن کی گئی، لکڑیاں جلائی گئی اور راجا اس کی طرف چلا. جب آپ کے قریب گیا
تو گرو نے پکڑ لیا، کہتے ہیں راجا صاحب سزا پوری ہو چکی ہے، خیال کے جرم تھا، خیال کو سزا مل گئی، تو خیال کا جرم تھا، خیال کو سزا مل گئی ہے، بھائی اتنا ہی کام تھا، جسم نے جرم نہیں کیا کہ جسم کو سزا ملے، تو خیال کا جرم جو ہے نا یہ بھی بڑا خطرناک جرم ہوتا ہے، فقیری کے اندر خیال کا جرم ہوتا ہے اور محبت کے اندر خیال کا جرم ہوتا ہے، اور کہیں جرم محبت کے اندر خیال کا جرم ہوتا ہے۔ تو محبوب کی اگر تم گھڑیاں پسند کرو، سلائی کی دکان ہے گھڑیوں کی، تو پھر جرم ہو گیا، محبوب کا وجود پسند کرو جرم ہو گیا، تو محبوب سے محبت کے علاوہ تو مطلب کشش کے علاوہ کوئی بات کرو تو یہ کوئی تمہاری اور ہے، کوئی شادیوں کی تلاش کر رہا ہے، محبت کی تلاش نہیں کر رہا ہے۔ محبت ایک ہوتا ہے کہ ڈیوائن نے خوراک ہے، روح کی خوراک ہے، اگر محبت روح کے علاوہ ہے ہم اس کو محبت ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میری بات سمجھائی؟ دو روحوں کا اتصال یا دو روحوں کا آمنا سامنا یا دو روحوں کی ایک دوسرے کی پہچان جو ہے یہ محبت ہے۔ اگر روح کے علاوہ کوئی کاروبار ہے تو وہ تمہارا اپنا کاروبار ہے، گوشت کی دکان بنا لو، چاہے تم سبزی فروش ہو جاؤ، ہم ایسے کو ہمارے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم محبت کسے کہتے ہیں؟ روحوں کا ایک دوسرے کے اندر جذب ہونے کا جذبہ، بس دو روحوں کا ایک دوسرے کے اندر جذب ہونے کا جذبہ، باقی تمہارا اپنا شعبہ ہے وہ آپ کرتے جاؤ۔